ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ اس بات کا ایک قوی ایک اشارہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جو مشرف باخبر ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ میں کسی اس وقت کا ٹماٹر اور پیاز کی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کروں، اور ایسا نہیں کہ نمائندہ حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، اور مل کر نہ صرف اس کا احساس پورا جو ان حالات میں ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ 6 ہم نے اس کا قوم سے میاں نواز شریف کیا، اللہ کا لاکھ یہ 2026 کے لیے تھی، لیکن بہت آج پہنچ گئے اسی کی جو ہم نے دیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسی حوالے میں بار بار کہا کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اس بار مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو، اور یہ ایک شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم بجلی کی قیمتیں کم کر سکیں گے بغیر اضافی سبسڈیز کے، بجلی چوری جو ہوتی ہے، ٹرانسمیشن لائنز کے لاسز ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ماضی کے جو معاہدے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے، پاکستانی میں آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں، ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور عوام کو بجا طور پر اس کا شکوہ ہے کہ بعض جو سالوں میں آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے وہ نہ صرف اپنے منافع کما چکے ہیں، نہ صرف وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ریکور کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ منافع حاصل کر چکے ہیں۔ اب عوام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ بات ایک بڑا جائز سوال عام آدمی کا ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی، بلوچستان۔ تو اس کے لیے موجودہ حکومت بھرپور کوششیں کرتی رہی۔ آج اس کو ہمیں آئے ہوئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوئیں ان 7 مہینوں میں، اور نہ صرف میں نے جس طرح عرض کیا کہ میرے قائد محمد نواز شریف صاحب کی پوری اس کے اوپر ان کی نظر ہیں، سیکرٹری پاور جو ماضی میں تھے آج وہ چیئرمین ایف بی آر ہیں، موجودہ جو سیکرٹری ہیں، پھر ہمارے جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ایس اے پی ایم آئے ہیں، علی صاحب موجود ہیں، پھر جنرل صاحب جو ٹاسک فورس بنی ہے اس میں جنرل صاحب بڑا ایک پروڈکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایم ایس تھے پاور کے علی پرویز صاحب، ان کی کوششیں اور تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں سب نے اس کے اوپر دن رات کوششیں کی ہیں، دن رات، اور بڑے خلوص کے ساتھ۔ اٹس اے ویری
ticklish problem. It is a challenge which has challenges in it in many ways and in many tiers. اس کو کوئی آسان حل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر دن رات کاوشیں ہوئیں. جو ٹاسک فورس بنی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں منسٹر سردار اویس لغاری صاحب، ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے علی صاحب یہاں پر تشریف فرمایا آج. جنرل ظفر جو پہلے این ڈی اے میں تھے، میرا ان سے اس زمانے سے تعلق ہے، وہ اس کے ایک متحرک ممبر ہیں، اور دوسرے اس میں ممبرز شامل ہیں. تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو، ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور یہ شروعات ہے. اٹ از آئی تھنک بگننگ آف اے جرنی وچ ول بی انشاءاللہ کنورٹنگ انٹو پروگرس اینڈ پراسپیرٹی فار دا پیپل آف پاکستان. کہ اتنی محنت اور اتنی کاوشوں کے باوجود خود پریزیڈنٹ زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے، بلاول بھٹو صاحب کی اس میں بڑی ان کی اپنی وہ مجھے مشورے دیتے رہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اور اگر بات یہ ادھوری رہے گی کہ یہ ٹاسک فورس جو بنی ہے اور جو ایفرٹس ہم کرتے رہے ہیں، میٹنگز 4 گھنٹے کی، حقیقت کرنا ہوں کہ اس میں چیف آرمی اسٹاف کی بے پناہ پرسنل انٹرسٹ ہے اور پرسنل کوشش ہے. جو اس کے جو نکات میں بتاؤں گا، تو میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2018-19 میں بھی ایک ایسی ایفرٹ ہوئی تھی کہ ایسا کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ ایک لحاظ سے یعنی عوامی جو خدمت کا ایک موقع تھا، عوام کو سہولت دینے کا موقع تھا، اس کے برعکس الٹا پہیہ چل گیا. لیکن اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو ایک حقیقت بتائی ہے. مگر آج یہ مجھے کہتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو اگر سچی بات کروں، آئی ایم ون آف ٹیم ممبر آف یورس. ایک ٹیم ہماری یہاں بیٹھی ہے، وزراء کی، بیوروکریٹس کی، ایکسپرٹس کی اور پروفیشنلز کی. تو میں صرف ایک فرد ہوں. یہ اگر ایک کلیکٹیو مشترکہ ایفرٹ نہ ہو تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میرا اٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کابینہ کا بے حد شکر گزار ہوں، چاہے سردار اویس لغاری ہیں، چاہے راشد لنگڑیال ہیں، منسٹر آف فائنانس، سیکرٹری فائنانس، ایم او ایس فائنانس احد چیمہ، اور درجہ بدرجہ تمام جو ہمارے آنریبل ممبر جنہوں نے بھی اس میں مٹھی بھر اس میں کنٹریبیوٹ کیا، وہ سب لائق تحسین ہیں. اور اس کے اوپر جس طرح ایک ایسا ایک اشتراک رہا ہے، خالی اسی مد میں نہیں، ایف بی آر میں بھی اس طرح کی ہمارا اشتراک جاری ہے باہمی. اس طرح ہمارا جو پورٹس میں اور شپنگ میں ہمارا جو چیلنجز ہیں، اس میں بھی اس طرح کی ٹاسک فورس بنی ہے. ایف بی آر کے لیے بھی ٹاسک فورس بنی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ it is a collective effort with sincerity of purpose, with commitment and unwavering resolve کہ ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کا اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، انہوں نے بے پناہ اس کے اوپر مجھے ہدایات دی، فوکس کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، اور ہمارے جو دوسرے جو ہمارے یہاں پر چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے منسٹر حج، ان کی پوری مجھے مدد حاصل ہے، علیم خان صاحب کی، ایم کیو ایم کی. تو یہ فرداً تمام ہماری جو حلیف پارٹ ہیں، ان کا بھی میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
اس مدد میں. اور یہ جس طرح میں نے کہا یہ پہلا قطرہ بارش کا ابھی جو برسات برسنی ہے جس نے کہ پورے خطے کو زرخیز کرنا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر میں چیف آرمی اسٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفرٹ کی اور پرسنل کاوشیں کی. اینڈ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ fresh and new experience for me, and I feel very very encouraged. تو یہ آج ہم نے اس پوری جو میں نے یہ گزارشات کی ہیں اس کے نتیجے میں 5 IPPs نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے، یعنی قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا. میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے. اور بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں، کانٹریکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اتفاق ہوا، ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے آج کے بعد جو ان 5 IPPs کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم دیا گیا ہے بالکل مکمل طور پر. اٹ ہیز بین کمپلیٹلی ٹرمنیٹ کر دیے گئے ہیں بالکل. ان IPPs کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فائنینشیل کاسٹ کے. سود اس میں شامل نہیں ہوگا. اس سے بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. یعنی جو آئندہ آنے والے ماہ و سال ہیں، جو ہمیں جو کانٹریکچل اوبلیگیشن تھی، اگر وہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں پے کرتے تو وہ 411 ارب روپے ہمیں ادا کرنے پڑتے، جو کہ اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے بیکاز آف دس کمپلیٹ کلوجر جو ٹرمنیشن ہوئی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ ان 5 جو کانٹریکچل اوبلیگیشن ہیں والنٹیریلی جو مالکان ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی خوش دلی سے انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور قوم کو جس طرح میں نے بتایا کہ 60 ارب روپے سالانہ اس کا فائدہ پہنچے گا، بجلی کی قیمت کم ہوگی. اسی کابینہ میں نے پچھلے سیشن میں گزارش کی تھی، جب میں امریکہ میں نیو یارک میں تھا، MD IMF میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو سارا ان کو سینسٹائز کر دیا تھا کہ ہم کوئی ملک سستی یا مسابقت اگر لفظ استعمال کریں، اگر وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا اپنے قرب و جوار کے ممالک کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، تو نہ صنعت و حرفت، نہ زراعت، نہ ایکسپورٹس کچھ بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کو میں نے پوری تفصیل سے بتایا، ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا. تو شی واز ویری پازیٹیو ٹو دا ایکسٹینٹ. ابھی IMF کے پاس وزیر خزانہ جا رہے ہیں. آج ہی میری بات ہوئی اپنی ٹیم سے، تو اس میں نے کہا ہے کہ ہم اس میں منسٹر آف پاور اور ہمارے جو SAPM ہیں علی صاحب، وہ وزیر خزانہ کے ساتھ جائیں اور جا کے پھر وہاں پہ ان کو پورا کیس بیان کریں. بٹ اس سے پہلے یہ پوری ہم اس کی تیاری کر لیں اور ہم پاکستان کے اندر پوری ہماری ہم آہنگی ہو. تو اس میں وزیر خزانہ جائیں گے، اویس لغاری صاحب جائیں گے، علی محمد صاحب جائیں گے، اور یہ ٹیم جائے گی وہاں پر، اور جا کر ان سے وہاں پر IMF سے بات ہوگی. کیونکہ آلریڈی ہمارے وزیر خزانہ کو IMF نے لیڈ اسپیکر کے طور پر بلایا ہوا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو IMF کے حوالے سے میں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں چاہوں گا کہ اس میں فائنانس منسٹر کی بے پناہ کاوشیں ہیں، چین کی بے پناہ کنٹریبیوشن سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کی، چین کی. تو یہ اتنے یعنی ایسے مراحل ہیں کہ جب میں بعض کا سوچتا ہوں کہ ہیو وی ڈن اٹ،
اور خدا نخواستہ ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو ول وی بی ایبل ٹو ڈو اٹ اگین. سو دیز آر دا کائنڈ آف ہیومنگس چیلنجز. یہ صورتحال ہے. تو میں اس بات کو اس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں آپ کو بہت سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اپنی ٹیم کو, اپنا پی ایم او کی عاطف چیمہ صاحب جو بھی معاملہ اس کے اوپر بڑا پروڈکٹیولی کام کرتے ہیں, اور میرے جو سیکرٹری اسد گیلانی صاحب اور میرے تمام جو آفیسرس ہیں میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور ان کی ایک مل کر ہم نے یہ تمام مراحل طے کیے اور انشاءاللہ آئندہ طے کریں گے. تو آج میں نے جو پریمبل بتایا آپ کو اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو قوم کو. لیکن یہ سفر شروع ہوا ہے, یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ یہ بہت بھرپور برسات ہوگی جس سے کہ ہر طرف سبزہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا, جو کہ حضرت قائد اعظم کا ایک خواب تھا, حضرت علامہ اقبال کا, جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں. وقت آ گیا ہے کہ آج ہم ان قربانیوں کا احترام کریں. وی کانٹ ریٹرن ٹو دیم واٹ ایور وی ڈو, بٹ ایٹ لیسٹ دیئر سول شوڈ فیل ویری کمفرٹیبل, دے شوڈ فیل سیٹسفائڈ کہ ہماری آنے والی نسلوں نے ہماری قربانیوں کی, اس کی پاسداری کی, اس کا احترام کیا. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری معیشت بتدریج استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. گزشتہ 7 ماہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا. خلوص نیت اور محنت سے کیے گئے کام کا اب اجر مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صبر و استقامت سے معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے پر اور میں اپنی کابینہ کے تمام ممبران کے ساتھ پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ صبر اور تحمل کے ساتھ یہ مشکلات کاٹیں. یہ نہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. نہیں, آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے جو عوام نے ایک عزم و ہمت سے کام لیا اور قربانی دی, ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں. ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو گرمی کا موسم گزرا ہے, عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے وفاق نے 50 ارب روپے کی رقم سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو, گھریلو صارفین کو ایک ریلیف دیا, اور اس سے یقیناً ان کو سہولت ملی ان کو. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 ماہ کے لیے 50 ارب سے زائد کی رقم خرچ کر کے تو 405 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کی سہولت دی, جس کا ان کو یقیناً بہت فائدہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ اس بات کا ایک قوی اشارہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان, صوبائی حکومتیں عوام کی جو مشکلات ہیں اس سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہیں بلکہ ان کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں کسی اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا سے میرا کوئی سروکار نہیں, اور اگر چیزیں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کروں اور میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے, صوبائی حکومتیں ہیں, اور ہم مل کر نہ صرف عوام کی مشکلات کا پوری طرح ہمیں اس کا احساس ہے بلکہ
पूरा शऊर है, बल्कि जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस वक्त महंगाई पिछले साल इस माह 32% थी, आज वो 6